قیمتی لمحے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے قیمتی لمحے۔ آج کا ہمارا سوال ہے، غسل لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جنابت کے بعد، حیض کے بعد غسل کیسے لیں اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ آئیے شیخ سے ہم وضاحت کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ غسل کا طریقہ خاص طور پر جنابت کے وقت یا نفاس سے پاک ہونے کے وقت، یہ فقہی ابواب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک مسئلے کو الگ الگ بیان کروں۔ سب سے پہلے جو غسل ہے وہ جنابت کا غسل، پہلے میں اس مسئلے کو لیتا ہوں، اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ عوام الناس اس تعلق سے بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ لوگ آج کل کیا سمجھتے ہیں کہ باتھ روم میں، واش روم میں داخل ہوئے، شاور آن کیا اور جو ہے نہا لیے، صابن لگائے، باہر چلے آئے اور ہمارا غسل ہو گیا۔ شیخ، جنابت کا مطلب بھی بتا دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ناظرین کو جو ہے نا اس کا علم نہیں ہو۔ جنابت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، ہم بستری کرنے کے بعد جو انزال ہو جاتا ہے اسے جنابت کہتے ہیں، یا جو ہے ختنے سے ختنہ ملے تو اسے غسل جنابت کہتے ہیں، یا اسی طرح رات میں احتلام ہو جائے بے خوابی کی وجہ سے، اسے احتلام کہتے ہیں، اور یہ غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، یعنی غسل جنابت کے بعد انسان کو غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ورنہ وہ ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاکی کے جو احکامات ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، یہ سارے احکامات جو کتب فقہ میں بڑی تفصیل سے ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ یہ غسل واجب ہے، اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جو جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہ سب سے پہلے غسل ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ جیسے آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے تو پردہ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ آج کل تو بڑے عالی شان جو ہے واش رومز ہوتے ہیں، باتھ روم جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر لوگ غسل کرتے ہیں۔ تو غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نیت ہونی چاہیے۔ جنوبی تھے اور بازار کے لیے چلے گئے اور بارش ہو گئی، واپس آئے، بولے میں تو بھیگ گیا ہوں، میرا غسل ہو گیا، تو یہ نہیں ہے۔ ہر کام میں نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت کے بارے میں یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ نیت زبانی چیز کا نام نہیں، دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں غسل جنابت کی وجہ سے غسل کرنے جا رہا ہوں۔ پھر وہ شخص کیا کرے، سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئے، شرمگاہ کو سب سے پہلے دھونا چاہیے۔ ہم نے جو لوگوں کو دیکھا ہے، جانا ہے، کوئی بھی شخص اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، بس یوں ہی، اور حالانکہ وہ بہت بہترین انداز سے پاک ہو جاتے ہیں، چونکہ گرم پانی ہوتا ہے، شاور ہوتا ہے، شیمپو ہوتا ہے، بہترین قسم کے جو ہے سوپ ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ پاک تو ہو جاتا ہے، لیکن جو شرعی اصطلاح میں جسے پاک کہا جاتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ اس کے شرائط ہیں، شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئے، دھونے کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرے، جو وضو کا مشہور طریقہ ہے۔ وضو کرنے کے بعد جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پہلے اپنے دائیں طرف 3 بار پانی ڈالے، پھر بائیں طرف ڈالے، یہ چونکہ اس وقت غسل کے جو طریقے تھے، ایک چھوٹی سی بالٹی میں پانی ہوتا تھا، بہت مختصر پانی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد میں وضو کرتے تھے، ایک مد مطلب ایک چلو پانی، اور ایک سا میں غسل کرتے تھے۔ ایک سا یعنی یہ جو 2 ہاتھوں کو ملائیں گے تو 3 بار یا 2.5 بار جو پانی ہوتا اس میں غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہوتا تھا۔ تو غسل میں جو واجب یہ ہے کہ آپ کے پورے بدن کو پانی لگ جائے، یہ واجب ہے پورے بدن کو۔ اب وہ یا تو 3 بار ڈالنے سے لگے یا ڈائریکٹ آپ جو ہے پانی ڈال رہے ہیں، شاور سے ڈال رہے ہیں، یہ واجب ہے۔ تو پورے بدن کو پانی لگنا ضروری ہے۔ تو پریکٹیکلی اگر کوئی شاور میں نہا رہا ہے تو اس کو پورے بدن پہ پانی جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی پہلے وضو کرنا ہے۔ جی، پورا وضو کرنا ہے، پورا وضو کرنا ہے، جی، پورا وضو، پیر بھی دھونے ہیں۔ ہاں، پیر بھی دھونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیر تھوڑا ہٹ کر دھویا جائے، چونکہ وہاں پر جو غسل خانے تھے، غسل خانے کچے ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جب نہا رہا ہے تو گندگی بھی وہیں جگہ جمع ہو جا رہی تھی۔ آج کل جو ہے وہ پانی جو ہے نالیوں کے ذریعے بہہ جاتا ہے، واش روم بھی اتنے صاف ہوتے ہیں کہ جس کا تصور ہم اس زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کر سکتے، تو اسی وقت جو ہے پیر بھی دھو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بالکل سنت کے مطابق غسل کرنا چاہتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ایک نیا ٹرینڈ آج کل جو چلا ہے کہ غسل خانہ اور جو ہے ٹوائلٹ جسے بیت الخلاء کہا جاتا ہے، آج کل بالکل
کامن یعنی ایک ہی میں بنائے جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ ایسے جگہ پر جہاں انسان پیشاب کرتا ہو وہاں پر غسل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس وقت جو ہے زمین کچی ہوتی تھی اور جو ہے پیشاب کا پانی جو ہے وہاں پر قطرے پڑنے کے زیادہ جو ہے چانسز تھے، تو اس وجہ سے منع کیا گیا۔ آج کے دور میں جو واش روم یا جو غسل خانے بنائے جاتے ہیں اس میں اگر جو ہے ٹوائلٹ کا انتظام ہے تو کوئی حرج نہیں، وہاں پر غسل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو پیر ہٹ کر دھونے کا مسئلہ وہ بھی اسی سے متعلق ہے، تو پیر آپ فوراً دھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے پورے بدن پر، اصل چیز کیا ہے غسل میں واجب کیا ہے کہ پورے بدن پر پانی پڑنا چاہیے، یعنی جسم کا ہر بال بھیگ جائے، ہر بال بھیگ جائے۔ اور نفاس میں بتاؤں گا کہ کس طرح بال کو بھگانا ہے، یہاں تک کہ جو ہے پوروں کے درمیان خلال کرنا، غسل البراجم جسے خصال الفطرہ میں کہا گیا، فطرت کی جو 10 چیزیں ہیں اس میں ایسی جگہ جہاں پر پانی نہ پہنچتا ہو، جیسے بغل ہے یا ناف دونوں جان کے بیچ میں، تو ایسے جگہ بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو غسل میں ہے کہ جسم کے سارے جو ہے اعضاء پر، ساری جگہوں پر پانی پہنچنا ضروری ہے۔ کس طرح پہنچتا ہے وہ ڈیپینڈ ہے۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ کیا پورا برہنہ ہو کر نہا سکتے ہیں یا پھر کچھ کپڑے پہن کر نہانا ضروری ہے؟ احادیث میں جو آتا ہے کہ برہنہ ہو کر منع ہے، چونکہ اس وقت جو غسل خانے تھے وہ غسل خانے اوپر سے بھی جو ہے اوپن رہتے تھے اور جو ہے پردے لگے ہوتے تو اسے کھلنے کا ڈر رہتا تھا۔ تو بہتر اگر کوئی شخص جو ہے مکمل سنت کو اختیار کرنا چاہتا اور سوچتا ہو کہ بھئی میں سنت کے مطابق غسل کروں گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں برہنہ غسل کیا جا سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ مکمل پردے کا انتظام ہوتا ہے، دروازے میں بھی کڑی لگی ہوتی ہے، کھلنے کا ڈر نہیں ہے۔ وہاں پر جو شریعت کو مسئلے کے انداز سے سمجھنا ضروری ہے کہ اس چیز کے پیچھے مصلحت کیا تھی، سبب کیا تھا۔ اگر وہ سبب مفقود ہو گیا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم ان اسباب کو اختیار کریں، لیکن اگر کوئی شخص جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں استنجا کیا ہے وہاں ہم بھی استنجا کروں، بہت اچھی چیز ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس نیت سے اہتمام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید عند اللہ کے نزدیک، شاید نہیں بلکہ ضرور اللہ کے نزدیک اسے اس کا اجر ملے گا۔ لیکن ان الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، اور جس نے بھی دین کو مغلوب کرنا چاہا کہ اپنے سختیوں کو جیسے ان چیزوں کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مغلوب کر دیتا ہے۔ تو دین آسانی کا نام ہے۔ آج جو غسل خانے ہیں، جو واش رومس ہیں، اس میں میرے خیال سے استحسان و استصلاح کے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے ننگے ہو کر غسل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے غسل لیا جاتا ہے جنابت کا اور نارمل، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حیض کی حالت میں ہو اور نفاق کی حالت میں ہو تو ان کا غسل کیسے ہوتا ہے؟ آئیے شیخ سے وضاحت۔ جی شیخ، جیسا کہ میں نے کہا کہ غسل کے بہت سارے مسائل ہیں، تو غسل جنابت کا مسئلہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہوگا۔ غسل حیض بھی غسل جنابت کی طرح ہے، حیض کے بعد پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر غسل حیض سے پہلے کسی شخص نے اپنی بیوی سے جماع کیا تو 1 درہم یا نصف درہم، حدیث مختلف ہیں، اس کا صدقہ دینا ضروری ہے۔ تو غسل حیض بھی غسل جنابت ہی کی طرح ہے، بالکل غسل جنابت کی طرح، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غسل نفاس میں آتا ہے کہ وہ عورت اپنے چوٹیوں کو بھی کھولے گی، چونکہ نفاس کی مدت بڑی طویل ہوتی ہے، لمبی مدت ہوتی ہے، تو اس میں اپنے چوٹیوں کو بھی کھولے گی اور اس میں بھی جو ہے رگڑے گی۔ یہ اضافہ ہے۔ حیض کس کو کہتے ہیں یہ بھی بتا دیجیے گا، ہو سکتا ہے کوئی۔ حیض دراصل ایک عورت کے تعلق سے ایک طبعی چیز ہے۔ جب عورت بالغ ہوتی ہے اور عورت کے لیے بلوغت کی نشانی یہ ہے کہ اسے حیض آ جائے، اور مرد کے لیے بلوغت کی نشانی ہے کہ اسے احتلام ہو جائے یا ناف کے نیچے کے بال آ جائیں۔ یہ بلوغت کی نشانی ہے جب انسان جو ہے اللہ کے فرائض کردہ اعمال کا مکلف ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں۔ تو حیض ایک طبعی خون ہے، طبعی خون، جسے انگلش میں مینسس بھی کہتے ہیں، مینسس کہتے ہیں انگلش میں، یا جو ہے اسے منتھلی سائیکل کہتے ہیں، بہت سارے جو ہے نام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ طبعی چیز ہے جو ہر بالغ لڑکی کو وہ طبعی خون آتے ہیں، جو تقریباً 7 دن سے 10 دن تک مختلف جو ہے علاقے کی گرمی سردی کی وجہ سے یا خاندانی وراثت کی وجہ سے کچھ کم اور زیادہ دن ہوتے ہیں، اسے حیض کہتے ہیں۔ نفاس کہتے ہیں کسی عورت کے بچہ جننے کے بعد جو 40 دن تک جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو حیض کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہے، نفاس کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہے۔
نفاس کے غسل، چونکہ نفاس کی مدت بڑی طویل ہوتی ہے، اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے چوٹیوں کو بھی کھولے اور اسے رگڑ کر دھوئیں، کیونکہ نفاس میں اکثر بیشتر عورتیں غسل نہیں کرتی ہیں، یا کرتی بھی ہیں تو عورتوں کا غسل کچھ عجیب طریقے سے ہوتا ہے. کچھ عورتیں جو ہیں سر کی چوٹی نہیں کھولتی، بال کھولے بغیر نہاتی، صرف بدن سے نہاتی ہیں. تو حیض اور نفاس میں سر پر بھی پانی ڈالنا ہے، اور نفاس میں خصوصاً اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنے بالوں کی چوٹیوں کو کھولے اور اسے اچھی طرح رگڑے، کیونکہ وہ تقریباً 40 دن کا ہوتا ہے. تو یہ حیض اور نفاس کے غسل میں فرق ہے. حیض کے غسل میں سر کی چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے. یہ ہے طریقہ، اور بقیہ طریقہ وہی ہے جو جنرل جو ہے جنابت کے غسل کا طریقہ تھا. اور کافی دفعہ یہ بھی سننے میں آتا ہے شیخ کہ کسی کے اوپر اثرات ہو گئے ہیں، کسی کے اوپر جنات آ گئے ہیں، تو عموماً یہ ریزن یہ بھی بنتا ہے کہ وہ لوگ ناپاکی کی حالت میں تھے، یا پھر انہوں نے غسل صحیح سے نہیں کیا تھا، تو یہ بھی زیادہ اس کی وجوہات بن جاتی ہے. دیکھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے بیت الخلاء میں جانے کی، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنات اور شیاطین جو ہے ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ مجھے خبیث جن، مرد اور عورت سے بچا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ، ان کی رہائش ایسی جگہوں پر ہوتی ہے جہاں پر غلاظت زیادہ ہوتی ہے. تو جو جنات اور شیطان کے واسطے پڑتے ہیں وہ اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہے پاکی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، پاکی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. تو جو کیسز دیکھے گئے ہیں، یہ تجزیہ بھی کیا گیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں. تو غسل اگر کسی نے صحیح طریقے سے نہیں کیا یا پاکی صفائی کا اہتمام نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے زیادہ معتبر ہے کہ اس پر جو ہے جنات کا اثر ہوا ہوگا. جزاک اللہ خیر شیخ. بہت ہی اہم موضوع پر شیخ نے اس کی وضاحت کی اور غسل کا صحیح طریقہ بتایا اور اس کے نقصانات بتائے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے، سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.